کہ ہمارے نوجوان صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ایسی تقریریں ایسی کلپ سن رہے ہیں، فارورڈ کر رہے ہیں، بدعتیوں کا ساتھ دیتے ہیں، رافضیوں کی تائید کرتے ہیں، اہل سنت اور اہل توحید کی مخالفت کرتے ہیں، ان پر ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ اصول جانیے، ہم یہ نہیں کہتے کہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح مت کہیے، لیکن دوستی اور دشمنی کا، کسی کی تائید کرنے، ساتھ دینے اور کسی کی مخالفت کرنے کا شریعت کا اصول کیا ہے؟ عوام تو عوام، بہت سارے خواص بھی اب نہیں جانتے، جاہل بن گئے، اور جب خود جاہل ہے تو دوسروں کو کیا بتائیں گے؟ ہم دیکھ رہے ہیں عالم اسلام میں سوشل میڈیا کو دیکھیے، بدعتیوں کی تائید سے بھرے پڑے ہیں، اور جھوٹی خبریں پلانٹ کی جاتی ہیں اہل توحید، اہل صحیح منہج والوں کے خلاف، ان کو لوگ برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ماحول دیکھ کر چلو تم ادھر کو جدھر ہو ہوا ہو جدھر کی۔ اگر یہی صحیح طریقہ ہوتا نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کی اور قوم کی اور نمرود کی مخالفت نہیں کرتے، جن کا قصہ پڑھتے ہیں ہم، کہانی کی طرح پڑھتے ہیں، سیکھتے کچھ نہیں ہے کہ باپ دادا کا طریقہ مانتے تو حضرت ابراہیم بھی بتوں کی پرستش کرتے، علم اختیار کیا، دلیلیں دیکھی، غور کیا، کھڑے ہو گئے اپنے باپ کے سامنے، گھر سے نکال دیا، قوم کے سامنے قوم نے آنکھ میں ڈال دیا، نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی۔ ہم پڑھتے ہیں، اس کا کچھ حصہ ہمارے ہاں سبق سیکھتے ہیں، قربانی کر کے گوشت کھا لیا، چلی گئی، عید الاضحیٰ ہو گئی، ملت ابراہیمی کی پیروی ہو گئی؟ جی نہیں، ملت ابراہیمی یہ ہے کہ باطل کے سامنے ڈٹ جائیں، یہ ہے دعوت کا فریضہ، اور اس کے بغیر ہم کو عزت نہیں مل سکتی، اس کے بغیر ہم دنیا میں خسارے سے نہیں بچ سکتے، اس کے بغیر فلاح نہیں مل سکتی، اس کے بغیر اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر سکتے، اس کے بغیر دین محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اور یہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب قوم پر آئے گا، ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب گھیرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت زیادہ ہو رہا ہے نبی، بہت کچھ پہلو باقی ہیں کہ دعوت کا طریقہ کیا ہو، اسلوب کیا ہو، ایک دو باتیں کر کے ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثال دی، صحیح بخاری کی حدیث میں۔ ہماری جو آبادی ہے یا سماج اور معاشرہ ہے، اس کو ایک کشتی سے مثال دی آپ نے کہ کشتی ہے، اب کشتی میں کچھ لوگ اوپر ہیں، کچھ لوگ نیچے کے حصے میں سوار ہیں پیندے کی طرف۔ اب نیچے والوں کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، تو انہوں نے سوچا کیا بار بار جائیں اوپر، نیچے ہم زمین میں، مطلب وہ کشتی یا جہاز کے پیندے میں سوراخ کر لیتے ہیں، سمندر کا پانی لے کر اپنے پانی کی ضرورت پوری کریں گے، دریا کا یا سمندر کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ سوراخ کرنے جا رہے ہیں تو اوپر والوں کو چاہیے کہ انہیں روکیں، کیونکہ اگر وہ سوراخ کر لیں گے تو پانی کشتی میں گھسے گا، اور پانی جب بھر جائے گا تو کشتی ڈوب جائے گی، اور جب کشتی یا جہاز ڈوبے گا تو صرف نیچے والے نہیں مریں گے جنہوں نے سوراخ کیا ہے، وہ بھی مریں گے جنہوں نے سوراخ نہیں کیا۔ یہی مثال ہمارے سماج کی ہے۔ ہمارے سماج میں اگر کوئی سود کھا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے، قرآن میں ہے نا کہ ابھی بھی کوئی سودی لین دین نہیں چھوڑتا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر دے۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اب ہمارے گرد پیش میں ہمارا رشتہ دار، ہمارا فلاں سودی لین دین کر رہا ہے، اللہ اور رسول سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے، اور آپ اور ہم چپ ہیں۔ اب مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت اللہ اور رسول سے لڑنے کا اعلان کر رہی ہے تو سلامت رہے گی کیا؟ بلڈوزر نہیں چلیں گے تو کیا رحمت برسے گی گھروں پر؟ ہماری پراپرٹیز محفوظ رہے گی؟ ارے اللہ سے جنگ کا اعلان کیا ہے، یہ دنیا کی طاقتیں تو اسباب ہیں، اللہ پیدا کرتا ہے، روکتا ہے ان کو۔ ہمارے یہاں شرک ہے،